اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا فمولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جس مسئلے پر ہے، وہ ہے تنگ دستی، پریشانی، غربت، تنگی رزق سے نجات۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس عمل کو صحیح معنی کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اس عمل کو کرنے کے بعد اپنے مقصد میں مکمل کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ شاید ہے جتنے بھی حاضرین اس عمل کو کریں گے بہت عقیدت اور عاجزی کے ساتھ، ان کے مقصد میں ان کو کامیابی نصیب ہو، اور تیری رحمت اور تیرا کرم ان کے ساتھ پیش ہو، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے کہ تنگ دستی، غربت، بہت زیادہ حد تک تنگی رزق، یہ معاملات کہاں سے پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر بہت ساری باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں کچھ باتیں ایسی بھی کی گئی ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے کافی افراد ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، بظاہر وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس قوت نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہی نظریہ ان کو کبھی بڑا یا برتر نہیں بننے دیتا، ہمیشہ وہ اسی کیفیت میں ہی رہ جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کریم کی ذات نے جب کہا ہے کہ میرے راستے میں آپ نے کچھ بھی دینا ہے تو اپنی خوشی سے دینا ہے، آپ نے اپنی کوانٹٹی نہیں دیکھنی، آپ نے اپنے دل کی کیفیت دیکھنی ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو میری طرف خرچ کرنے کی خواہش کر رہے ہیں تو وہ اس میں آپ کے دل کی خوشی کتنی شامل ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں نے اتنے روپے ہر صورت میں دینے ہیں، اتنے روپے ہر صورت میں دینے ہیں۔ اگر آپ کو زکوٰۃ اور عشر کا آرڈر بھی کیا گیا ہے تو وہ بھی سالانہ کیا گیا ہے، اور وہ بھی آپ کے پاس اگر اسپیسیفک آمدنی ہوگی تو، اور وہ بھی اگر 1 سال آپ کی آمدنی سیف پڑی رہی ہو تو اسی پر ہے، تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ لیکن ہم میں سے کافی افراد ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس بات کو بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ غریب ہیں۔ اگر ایک بندہ کماتا ہے 400 روپے ایک دن میں، وہ سوچتا ہے کہ میرا تو گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں کیا دوں، تو اس کی یہی سوچ اس کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اللہ پاک کی ذات آپ کے 400 کی محتاج نہیں ہے، آپ کے روپے زر کی محتاج نہیں ہے۔ آخر اللہ نے جو غریب پیدا کیے ہیں، تو یہ غریبوں کی جو مدد ہے یہ بھی اللہ کا امر ہے، اور جب ہم غریبوں کی مدد کریں گے تو وہ بھی ہمارے برابر ہو جائیں گے۔ اور یہی چیز اللہ چاہتا ہے کہ جیسے انسانوں کو برابر تخلیق کیا گیا ہے، ایک مٹی سے بنایا گیا ہے، ایک ہی طریقے سے بنایا گیا ہے، تو سب انسانوں کا کام ہے ایک دوسرے کے ساتھ برابری کا کام کرنا۔ کوئی اگر نیچے گر گیا ہے تو اس کو کھڑا کرنا، اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا۔ اب یہی چیز ہم میں سے کافی لوگ غافل ہیں، نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ جس بندے کے پاس بہت زیادہ مقدار میں چیز موجود ہوگی، اس کی خواہش ہوگی وہ آگے بڑھے، کیونکہ اس کے اندر خوف خدا کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کو اپنا انسان ہونے کا احساس نہیں رہتا، اور وہ اپنی دولت، اپنی زر، اپنی طاقت کو ہی اپنا بہت بڑا اوزار، بہت بڑا ہتھیار سمجھ لیتا ہے، جس کے نتیجے میں جب زوال اس پر آتا ہے تو اس کو کوئی انسان سہارا دینے والا نہیں ہوتا، اور اس کے دل کی بے چینی یا جو تکلیف ہوتی ہے وہ دور نہیں ہو پاتی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس طریقے کا مسئلہ آ گیا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے جو فرمان تھے، ہدایات تھی، ہمارا حق بنتا ہے کہ پورا ہفتہ اگر اللہ پاک کی ذات ہمیں کھلا رہی ہے تو کچھ اس کی راہ میں بھی ہم ایک ہفتے میں خرچ کریں، لیکن ہم میں سے کافی لوگ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ بار بار صدقے کا ذکر کیا گیا، صدقہ آپ کی کئی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، کئی دکھوں کو ٹال دیتا ہے، اور جتنے بڑے بڑے آپ کے اوپر آفات آنے والی ہوتی ہیں تو وہ آپ کا صدقہ جو آپ چند روپے پیش کر دیتے ہیں وہ بھی آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ کسی غریب یتیم کی مدد ہو جائے، اور اللہ بندوں سے ہی ایک دوسرے کی مدد کرواتا ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے کافی لوگ غافل ہوتے ہیں،
اور وہ اس چیز کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کا رزق آگے نہیں بڑھتا۔ اگر ان کے پاس بالفرض 500 روپے موجود ہے، اس میں سے اگر وہ 50 روپے بھی اپنے ایک ہفتے کے اندر رب کریم کی بارگاہ میں دے دیتے ہیں، تو وہ جس کو بھی دیں گے تو وہ ضرور ان کو دعا دے گا، اور جو وہ دعا دے گا وہ ایک احسان مندی کی دعا ہوگی، اور اس دعا کا جو تعلق ہوگا وہ آپ کی کامیابی کے ساتھ جڑا ہوگا۔ جیسے ہی آپ دعا وہاں سے لیں گے تو وہ دعا آپ کے دل کو کھلا کر دے گی، آپ کو اتنا وسیع کر دے گی، اتنا آپ کو انرجیٹک بنا دے گی، اتنی آپ کے اندر ایکسائٹمنٹ ڈال دے گی کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں چلیں، بار بار بھلائی اور بڑھتی کے کام کریں۔ آپ کا رزق بھی وسیع ہوگا، آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی شہرت میں بھی اضافہ ہوگا، سب چیزیں رب کریم کی طرف سے آپ کو میسر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ بات آپ نے سمجھ لی، اللہ پاک کی ذات آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے سب سے بڑا جس وجہ سے انسان کا رزق آگے نہیں بڑھتا، اس کی زندگی میں تنگ دستی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اگر اس کے پاس کبھی کوئی چیز آ گئی ہے تو وہ بہت زیادہ حد تک پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس اس کے علاوہ تو کچھ اور ملنا ہی نہیں، اسی کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہر ایک چیز کے اندر رب کریم کی یاد، اس کا حصہ، اس کے احکامات کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ انسان کہیں پر بھی ناشکری کا مظاہرہ نہ کرے۔ اب یہ چیز آپ نے سمجھ لی، اب ہم بات کر لیتے ہیں دو ایسے فیکٹرز کی جو کہ رزق کو بہت زیادہ حد تک تنگ دستی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بہت زیادہ بولنا، اور وہ بھی بہت زیادہ جھوٹ کے روپ میں، بہت زیادہ نفرت کے روپ میں، یہ آپ کا رزق کو کمی کی طرف کھینچتا ہے۔ تیسری جو چیز ہوتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کا حرص کرنا اور لالچ کرنا، یہ دو چیزیں بھی آپ کے رزق کو کمی کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ اور بھی ایک چیز آتی ہے، اس میں آپ کی اخلاقیات، آپ کا ادب و آداب ہوتے ہیں۔ جتنا آپ کے اندر خرابی ہوگی، اگر آپ ماں باپ کی بے ادبی کریں گے، بہن بھائیوں کی بے ادبی کریں گے، اپنے عزیز و اقارب کی بے ادبی کریں گے، اپنے بڑوں پر ظلم کریں گے، چھوٹوں پر ظلم کریں گے، جیسی آپ کی سوچ اور مراد ہوگی ویسی آپ کو چیزیں ملیں گی۔ تو آپ ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں داخل نہ ہوں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں توبہ کے طریقے کی، کہ توبہ کا طریقہ آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ جس سے اللہ پاک آپ کے دل کو چین دے، جو آپ کے اندر وسوسے پڑ چکے ہیں، جو آپ کے اوپر آفات نے گراؤ ڈال دیا، جان نہیں آپ کی چھوٹ رہی، ہر قسم کی مشکل آپ کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے، تو اس کو آپ نے کس طریقے سے ریلیز کرنا ہے؟ تو اس کے لیے آپ نے نماز توبہ ادا کرنی ہے، 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھیں گے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس دعا کے اندر آپ نے رب کریم کے سامنے شرمندگی کا اظہار کرنا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی، آپ کو 3 ٹائم کھانا بھی ملتا رہا، سب چیزیں ملتی رہی، لیکن آپ راضی نہیں ہوئے، اور آپ کی غفلت، آپ کی جو خرابی تھی، کمزوری تھی، وہ آپ کو مزید مشکلات اور مزید تنہائی کا شکار کر گئی۔ آپ اپنے جرم کی تلافی کریں گے کہ آپ سے یہ غلطی ہوئی، اس کے بعد آپ 10 منٹ بیٹھ کر جتنا بھی ہو سکے گا کلمہ طیبہ پڑھیں گے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ کے دل دماغ کی جو کیفیت ہوگی وہ بہت نارمل ہو جائے گی، بہت حوصلہ اور صبر والی کیفیت میں آپ آ جائیں گے، جس کا مطلب کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت اور اپنے کرم آپ کی طرف داخل کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں گے، ہر روزانہ، ہر نماز کے بعد اور ہر کھانا کھانے سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا ہے، اپنی چاروں طرف دم کرنا ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے، عزیز و اقارب کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہر امت مسلمہ کا مجبور اور مشکل میں گرے ہوئے انسان کے حق میں دعا کرنی ہے۔ جب آپ نے کھانا کھانا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ نے یہی کلام پڑھ کر دعا کرنی ہے، اور اس دعا میں آپ نے کہنا ہے کہ جن لوگوں کو کھانا یہ نصیب نہیں ہو پا رہا، ان کو اللہ پاک نصیب کرے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اور جو آپ کو نصیب کر رہا ہے وہ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے سب تک اس کا حق پہنچاتا رہے۔ یہ آپ نے مکمل عمل سٹارٹ کر لینا ہے، 11 دن آپ کا پراپر عمل ہوگا۔ اس کے اندر آپ نے ایک مختص کرنا ہے فرد، جس کو آپ نے خاص کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مدد دینی ہے۔ وہ آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی خوشی سے، اپنے دل سے اس کو کوئی نہ کوئی چیز دینی ہے جو اس کی ضرورت مندی کے لیے ہو۔ جتنا بھی زیادہ اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس کا کوئی دکھ ٹال جائے گا، تو وہ آپ کے لیے دل سے دعا نکالے گا، اور وہ دعا آپ کی زندگی کے لیے تبدیلی اور بھلائی کا باعث بن جائے گی۔ تو یہ ایک موضوع تھا جس کو سمجھانا بہت ضروری تھا کہ آپ کے رزق کے اندر جو تنگی ہوتی ہے، جو مشکلات آ جاتی ہیں، جتنا اپنا دل کھلا کرتے جائیں گے، تھوڑا بھی ہوگا اس میں سے بھی اللہ کا حصہ نکال لیں گے، تو ضرور کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔
اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ 11 بار درود پاک پڑھ کے نام ڈن۔